إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ سورہ بقرہ گائے والی، یعنی آگے چل کر ایک واقعہ ہے گائے کا، تو اسے اس کا نام جو ہے اس کی وجہ سے منسوب ہے۔ حدیث میں اس کی خاص فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورة البقرہ لا يدخلہ الشیطان، یعنی تم اپنے گھروں کو قبریں یا قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ گویا ایسے ہے جیسے قبرستان ہے، گریو یارڈ۔ اب دیکھیں کہ ہمارے گھروں کا ماحول کیا گریو یارڈ کا منظر نہیں پیش کرتا، یعنی ہمارے گھروں میں قرآن ہی نہیں پڑھا جاتا۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے گھر قبرستان ہیں۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأَ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، اور جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے گی اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ آج ہماری ٹینشن، پرابلمز، ساری اس کی ڈپریشن، ان سب کی وجوہات کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو پس پش ڈال دیا ہے، ہم قرآن سے دور ہو گئے ہیں۔ اب قرآن کو اپنے ساتھ لگا لیں، اپنے سینے سے لگا لیں، اب قرآن کو اپنی زندگیوں میں عملی جامہ پہنائیں، قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں۔ اس میں سورۃ بقرہ جو ہے اس کا خلاصہ جو ہے ایبسٹریکٹ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اس کے بعد ہم پراپر اس کو سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورہ بقرہ اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، رحم یعنی اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کی ربوبیت، اللہ کا رب ہونا، ہی از اے گاڈ، یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان بالرسالت بھی موجود ہے۔ جبکہ سورۃ فاتحہ میں ہم نے پڑھا اس میں صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے، جبکہ سورۃ بقرہ میں دونوں کا ذکر ہے۔ ایمان بالرسالہ پیدا ایمان باللہ ہی سے ہوتا ہے۔ غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ پہلی چیز اس دوسری چیز ہی کا ایک بات بالکل فطری نتیجہ ہے، ایک نیچرل وے ہے۔ ایمان باللہ سے بندے کے اندر خدا کی ہدایت کے لیے ایک پیاس اور ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کے اندر ایمان باللہ ہوتا ہے تو پھر ہدایت کو پانے کے لیے ایک انسان کے اندر تڑپ ہوتی ہے۔ یہی تڑپ جو آج آپ کو یہاں لے کر بیٹھی ہے کہ آئیں قرآن کو سیکھیں، اس کے اندر ہے کیا تڑپ ہے نا آپ سب میں کہ ہم آج سیکھیں گے کہ جنت کا جو راستہ ہے وہ کیا راستہ ہے۔ یہی پیاس اور تڑپ ہے جس کا اظہار سورۃ فاتحہ میں جب آپ نماز پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط مستقیم دے دے، یعنی گائیڈ اس ٹو دا اسٹریٹ پاتھ۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ یہ ایک دعا ہے۔ اسی دعا کے جواب میں یہ سورہ بقرہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دے رہی ہے۔ گویا بندے کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کی بندگی کے حق کو تسلیم کر چکنے کے بعد اس کے راستے کی تلاش ہے تو اس کتاب پر اور اس رسول پر ایمان لاؤ جس پر یہ کتاب اتری۔ اب سورۃ فاتحہ از اے ٹری، دا all 30 جز برانچز ہیں، یعنی سورۃ فاتحہ جو ہے وہ ایک درخت ہے اور باقی جو 30 سپارے ہیں وہ اس کی شاخیں ہیں، وہ اس کی برانچز ہے، یعنی سارا جو کچھ ساری صورتوں کا جو مواد ہے وہ ایک سورۃ فاتحہ میں اوورآل بتا دیا گیا ہے۔ اس میں جو خطاب ہے، اس میں جو بتایا گیا ہے لوگوں کو کس سے خطاب کیا گیا ہے، اس صورت میں کبھی تو یہود ہیں، کبھی اس میں عیسائی ہیں اور کبھی اس میں مشرکین مکہ ہیں۔ اور اسی طرح سے
اس صورت کے اندر تقسیم کی گئی ہے مواد کے لحاظ سے، یعنی اس صورت کی تقسیم ایک تمہید ہے، اس کا ایک انٹروڈکشن ہے، اور اس میں 4 ایسے چیپٹرز ہیں، 4 چیپٹرز، اور ایک اس کا اینڈ ہے جو کہ انشاءاللہ آپ جلد ہی پڑھیں گے۔ اب انٹروڈکشن میں واضح کر دیا گیا کہ اس کتاب پر کون لوگ ایمان لائیں گے اور کون لوگ ایمان نہیں لائیں گے، پھر ایمان نہ لانے والوں کی رکاوٹیں اور ان کی ذہنی الجھنیں بیان ہوئی ہیں، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت اور شیطان کا حاسدانہ مخالفت ظاہر ہوتی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قرآن کی دعوت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی مخالفت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور دعوت دی تو اس وقت مشرکین نے بھی مخالفت کی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان نے کی۔ فرشتوں کا آدم کی خلافت پر اعتراض کرنا اور اپنے اعتراض کا جواب پا جانے کے بعد مطمئن ہو جانا مثال ہے، یعنی جب فرشتوں سے اللہ نے کہا تھا کہ سجدہ کرو تو اس وقت انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں تو وہ تو زمین میں فساد کرے گا، اس پر کچھ اعتراضات کیے فرشتوں نے۔ اس کے بعد پھر جب اللہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیش کیا گیا اور بولا کہ نام ان کو بتاؤ، پھر اس کے بعد ان کے سارے اعتراضات ختم ہو گئے اور وہ مطمئن ہو گئے۔ ان لوگوں کی مخالفت کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعض پہلو نہ سمجھنے کے سبب سے شروع میں آپ کی رسالت کے بارے میں بھی ڈاؤٹ فل تھے، یعنی یہ لوگ نیک دل اور حق پسند تھے۔ جب ان کے بھی ڈاؤٹ ختم ہو گئے اور ہٹ درمی نہ تھی بلکہ ان کے وہ نیک دل تھے اور حق پسند تھے، جب ان کے ڈاؤٹس بھی ختم ہو گئے تو اس وقت وہ بھی پھر صحیح ایمان والے بن گئے۔ اس کے بعد شیطان کی مخالفت مثال ہے ان لوگوں کی مخالفت کی جو ایروگینس آف پروپورشنز، یعنی جو غرور نسب اور غرور جاہ یا حسد اینوی کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، مثلا یہود اور سرداران قریش۔ اس طرح کی مخالفت کرنے والوں کی مخالفت اصل حقیقت کے واضح ہونے سے دور نہیں ہوتی بلکہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ چلا کہ وہ نبی ہیں تو انہوں نے مخالفت میں اور تیزیاں کر دیں اور بڑھ گئی، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی صداقت کی جتنی ہی زیادہ واضح ہوتی گئی اتنی ہی ان لوگوں کی عداوت بھی بڑھتی گئی، ان لوگوں کی نفرت اور بڑھتی گئی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا وہ حصہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے تھا، جو انہوں نے تعمیر کی، اور ایک امت مسلمہ کے قیام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا سے تعلق رکھتا ہے، یعنی انہوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بارے میں دعا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دین اسلام کے ساتھ تعلق واضح تھا کہ وہ نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے، نہ وہ عیسائی تھے نہ یہودی تھے۔ اسی اسلام کی دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک امت وسط پیدا کی اور آج وہ امت محمدیہ، امت وسط ہی امت محمدیہ ہے۔ اور آخر میں آخری جو حصہ ہے سورت کا، اس میں پہلے یہ حقیقت واضح کی گئی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ایسا بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، وہ تمام کھلے اور ڈھکے کا حساب لے گا اور پھر جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ یہ کتاب جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے لیکن اللہ کے رسول اور اہل ایمان نے اس کو مان لیا ہے۔ اس کے بعد اہل ایمان کی یہ دعا پر یہ صورت ختم ہوتی ہے، اور اس دعا کے لفظ لفظ سے کتاب الہی کے بارے میں اس عظیم ذمہ داری کا احساس نمایاں ہو رہے ہیں جس کو یہود اور نصارہ سنبھال نہ سکے اور جو اب اس امت پر ڈالی جا رہی ہے۔ یعنی اس صورت کا اختتام جو ہے وہ ایمان پر ہے اور ساتھ دعا پر ہے، اور اس زمانے میں اس کو وہ لوگوں نے قبول کیا جو کہ اللہ کے رسول اور اہل ایمان والے ہیں، انہوں نے اس کو قبول کر لیا، اس دعوت کو۔ تو یہ تھا سورۃ بقرہ کا انٹروڈکشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی بخشش کرنے والے مہربان کے نام سے شروع کرتی ہوں. الف لام میم. الف لام میم انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف. ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے. واللہ اعلم بمرادہ، اللہ تعالیٰ اس کی مراد کو، اس کے میننگ کو جانتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر، ہر لیٹر پر ایک نیکی، اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے. یعنی الف لام میم یہ کتنے لیٹر ہیں؟ 3 لیٹر ہیں، اور تینوں کا ایک ایک الف کا 10 ریوارڈ ہے، اور پھر تینوں کا 30 ہے. اور جب آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو اس کا اجر 30 سے یعنی 10 سے بڑھا کر 700 تک کر دیا جاتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں. ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غیب میں رہتے ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو تم پر اتاری گئی ہے اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے، اور آخرت پر یہی لوگ یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اب سیکنڈ آیا جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ کتاب جس میں شک ہی نہیں ہے. ذالک اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، یعنی دور کے لیے، اور ھذا قریب کے لیے آتا ہے. اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں ذالک استعمال کریں گے، اور اگر کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہو تو وہاں ھذا لائیں گے. لہٰذا یہاں پہ ذالک کا اشارہ سورت کے اس نام کی طرف ہے جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، اور یہ کہ الف لام میم قرآن عظیم کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح سے باقی اس طرح کے الف لام میم ہا میم عین سین قاف، اس طرح کے جو حروف مقطعات ہیں یہ صورتوں کے شروع میں آتے رہتے ہیں. اب یہ کتاب، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، نو ڈاؤٹ کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس کتاب میں کیا ہے؟ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں. اس میں ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت قلبی نور اور بصیرت کو بھی کہتے ہیں، سیدھا اور صاف راستے کو بھی کہتے ہیں، جیسا کہ انک لعلی ھدی مستقیم، بے شک تم ایک سیدھے راستے پر ہو. تو مستقیم جو سیدھا راستہ ہے اس کو ہدایت بھی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح جو قلبی نور اور بصیرت ہے، جیسا کہ والذین اہتدوا زادہم ھدی، اور جو لوگ ہدایت کی راہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی قلبی بصیرت میں اضافہ فرماتا ہے. اب قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سیکھنا، دین کو سیکھنا، شریعت کو سیکھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے، ہدایت ہے. اور جب انسان ہدایت سیکھتا ہے تو ایک قلبی راحت، ایک دلی سکون محسوس ہوتا ہے. آپ یہاں میں بیٹھے سنتے ہوئے
آپ کو ایک دلی سکون محسوس ہوگا۔ آپ آج بیٹھے ایک ایسی فیلنس لے کے بیٹھے ہیں، ایک ایسا آپ احساس لے کے بیٹھے ہیں کہ وہ احساس آپ کو دنیا کی چیزوں میں نہیں ملتا۔ اب یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ کون لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ وہ متقین ہیں۔ بینیفیشری کون لوگ ہیں؟ متقی۔ متقی کون ہے؟ who fear of اللہ، جس کو اللہ کا خوف ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ متقی جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اس کے غضب کا خوف ہو، اس کو اللہ کا ڈر ہو، اور گناہوں کے نتائج کا پورا احساس ہو۔ جب بھی کوئی گناہ کرے اس کو پتہ ہو کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے اور یہ کتنا بڑا ہے، اور اس کا گناہ کا جو سزا ہے وہ کتنی بڑی ہے۔ متقین اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا آج میں اور آپ متقین میں شامل ہیں؟ کیا ہم گناہوں سے ڈرتے ہیں؟ جب کوئی گناہ ہم سے سرزد ہوتا ہے، کوئی چغلی، کوئی غیبت، کوئی حسد، کوئی بغض، تو کیا ہم یہ احساس کرتے ہیں؟ جب ہماری فون کال بند ہوتی ہے، کیا ہمارا احساس ہوتا ہے؟ ہمارا دل ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نے کتنی باتیں ایسی خلاف کی ہیں کسی کے، ہم نے غصہ کیا کسی پہ، ہم نے ایسے غلط بیانات یا الزام لگائے کسی پہ۔ کیا ہمارا دل ہمیں جھنجھوڑتا ہے کہ ہم نے غلط کام کیے ہیں؟ اگر ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ میں نے جو کام کیا وہ گناہ کا کام ہے، اس پہ آپ نادم ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایک حصہ متقی والا شامل ہے۔ اسی طرح اللہ کی عظمت، جب اب اللہ کی کوئی بھی ایسی چیز دیکھتے ہیں، حسین نظارہ دیکھتے ہیں، زمین و آسمان کے بارے میں، سورج اور چاند کے بارے میں، پانی کے بارے میں، سمندر کے بارے میں، یہ ساری چیزیں تو ہمیں اللہ کی ایک عظمت، اللہ کے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو کتنا بڑا ہے۔ کبھی ہمارے ساتھ ایسی ٹریجڈی ہو جاتی ہے، ایسے معجزات ہو جاتے ہیں کہ جب ہم فیل کرتے ہیں کہ اللہ تو کہیں نہ کہیں تو ہے، ہمیں اللہ اپنا محسوس کرواتا ہے اور ہم اللہ کو فیل کرتے ہیں، اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ہم متقیوں میں سے، اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں تو پھر لگے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر متقی کا کوئی نہ کوئی حصہ موجود ہے۔ آج ہمارا راستہ بھی یہی ہے۔ جنت میں جانے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ تو یہ ایک آپ چیز نوٹ فرما لیں کہ اللہ کا ڈر، متقی ہونا، یہ جنت کی سب سے بڑی اور اہم سیڑھی ہے۔ اللہ کا خوف ہو، اس کا گناہوں کا نتائج کا پورا احساس ہو، تو سمجھ لیں آپ کے اندر تقوی موجود ہے۔ آگے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اب غیب کیا ہے؟ ان سین، ہم نے کچھ ایسی چیزیں جو دیکھی نہیں ہیں۔ اللہ کو کیا ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا ہے، یا باقی جو پہلے انبیاء ہیں، ہم نے ان کو نہیں دیکھا۔ جنت کو، جہنم کو کس طرح کی ہوگی، اس کے باوجود بھی بلیو آن اٹ، ہم ان پر ایمان لے کے آتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک دن قیامت قائم ہوگی اور وہاں پہ انعامات دیے جائیں گے، وہاں پہ ایک دن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے رزلٹ ڈے ہوگا، آخری دن رزلٹ ڈے ہوگا، جب ہمارا امتحانات کا رزلٹ آؤٹ ہوگا، ہم نے کیا، کس نے پاس کیا، کس نے فیل کیا۔ ہمیں جب یقین ہے کہ آخرت ایک دن آئے گی، تو یہ کیا ہے؟ ایمان باللہ۔ اسی طرح سے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز کو بیسک جو ڈیوٹی آف اسلامس ہیں، اسلام کی بنیادی جو ارکان ہیں، بنیادی جو پلرز ہیں، ان میں کیا ہے؟ ایک تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، اسی طرح سے وکتبہ ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، اور والقدر خیرہ وشرہ، اچھی اور بری تقدیر پر۔ آپ کی قسمت میں کیا ہے، آپ پھر بھی اللہ سے خوش ہوں، آپ کے پاس اچھا ہے، آپ کے ساتھ صحیح سلوک ہو رہا ہے، آپ خوشیوں میں ہیں، آپ ہیپی ہیں، دین سے الحمدللہ، اللہ آپ سے راضی ہے،
آپ سے الحمدللہ کہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ نے ہمیں اتنی انعامات دیے، نعمتیں دی۔ اب لازمی نہیں کہ جس کے پاس دنیا کا بہت سارا مال ہو، چیزیں ہوں، تو اللہ اسے خوش ہوتا ہے، بلکہ ایسے لوگ جو بالکل مالی لحاظ سے ٹف ہیں، جن کی زندگی بہت مشکلات سے ہے، مزدور طبقہ کے، اللہ ان سے خوش نہیں ہے، اللہ ان سے بھی خوش ہے۔ لیکن اگر ہمارے پاس مال دولت زیادہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمارے لیے ایک امتحان ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ ہمیں تھوڑا دے کے آزما رہا ہو، کبھی انسان کو اللہ بہت زیادہ دے کے آزماتا ہے۔ تو بہرحال نماز قائم کرنا یہ بھی ایک بنیادی اسلام کی بنیادی ڈیوٹیز، ایک پلر میں سے ہے۔ جیسا کہ بنی الاسلام علی خمس، بنیادی پلرز کیا ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک ہے الشہادہ یعنی کلمہ پڑھنا، دوسرا کیا ہے؟ نماز ادا کرنا، ٹھیک ہے؟ نماز ادا کرنا یہ پلرز آف اسلام میں سے ہے۔ اب یقیمون الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت کے معنی کسی چیز کو کھڑا کرنے، جس طرح سیدھا کرنے کے ہیں کہ جس میں کوئی ٹیڑھ باقی نہ رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں نماز پڑھنے سے پہلے اقامت کہیں، تو اقامت کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سیدھا کھڑا کر لیں، اٹینشن۔ فرمایا وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی قائم کرنا مین اسٹیبلش آن فرم اور پرماننٹ بیسس، یعنی پرماننٹ بیسس پہ آپ نے نماز قائم کرنی ہے۔ یعنی 5 وقت جو ٹائم ہے آپ کے ملک کے حساب سے، کنٹری کے حساب سے، آپ 5 وقت نماز قائم کریں۔ یہ نہیں کہ آپ پڑھیں، آپ پڑھنے میں اور قائم کرنے دونوں میں فرق ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ جب آپ سیدھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور جسٹ آپ کا دھیان کہیں اور ہے، صرف الفاظ آپ کے کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آپ کا دھیان کہیں اور ہے، تو یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کسی چیز کو ریڈ کرنا۔ اب نماز ریڈنگ میں نہیں آئے گی، وہ آئے گی اسٹیبلش میں۔ قائم کریں، نماز کو پراپر پڑھیں، اس کے ٹائم پہ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے پڑھی جائے۔ اسی طرح سے صلاح کا لغوی معنی کسی شے کی طرف متوجہ ہونا، اس میں رکوع اور پھر تعظیم اور دعا کے معنی ہیں، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اس میں خشوع کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب خشوع کیا ہے؟ خشوع کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا دھیان اللہ کی طرف ہو، نماز کی طرف ہو۔ ریورنس، خشوع یعنی اللہ کی طرف دھیان، نماز کی طرف دھیان، آپ کی مکمل انٹینشن، توجہ سب اللہ کی طرف ہو، اس نماز کی طرف جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے نماز فلاح ہے، کامیابی ہے، سکسیس۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یعنی وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اور نماز میں کمی بیشی کے بغیر پڑھنا، یہ نہیں ہے کہ رکوع صحیح نہ کرنا، سجدہ صحیح نہ کرنا، اسی طرح سے دعاؤں کو چھوڑ دینا، یعنی نماز آپ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کرنی۔ یا اپنے طور پہ بندہ کہے کہ چلو نماز تو اگر فجر کی 4 ہے تو میں تو 8 پڑھتا ہوں، میں تو 6 پڑھتا ہوں، اس طرح سے نہیں، نماز میں کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح سے ارکان نماز، نماز کے جو ارکان ہیں ان کو صحیح درست ادا کرنا، اور اوقات نماز یعنی نماز کو اس کے ٹائم پہ ادا کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اور نماز کی پابندی کرو تم۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ نماز، یعنی جب آپ نماز ادا کریں گے تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، اور جنت کو پانے کے لیے، جنت کے سفر کے لیے آپ یہ نوٹ کر لیں کہ نماز آپ کی دیکھی جائے گی کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اگر آپ نماز میں فیل ہو جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ہر چیز میں فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیسک ڈیوٹی آف اسلام از صلاح۔ اسی طرح سے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین لانا، اور جو پہلی کتابیں اور پہلے انبیاء ہیں سب پر ایمان لانا۔ اب یقین کیا ہے؟ یقین از اے بلیف، آپ کسی پہ ایمان بلیو رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ یہ چیز ہوگی، تو
وہ ان کا یقین ہے کہ آخرت ایک دن قائم ہونی ہے اور ہمارا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری کوالٹیز، آپ اس کو ون بائی ون آپ اس کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں کیا فرمایا کہ غیب پر ایمان لے کے آنا، جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے سفر پہ گامزن ہیں، ان کے لیے نمبر 1 ہے غیب پر ایمان لے کے آنا، یعنی اللہ کے ساتھ اس کے رسولوں کتابوں کے پر ایمان لے کے آنا۔ نماز قائم کرنا نمبر 2 ہے۔ رزق جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرنا، یہ ہے نمبر 3، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے خرچ کیا جائے۔ اسی طرح سے پہلے انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلی آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، ان سب پر ایمان لے کر آنا۔ اور نمبر 5 کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھنا کہ ایک دن آخرت قائم ہوگی۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہاں تم ہی لوگ ہو جو ہدایت پر ہو، ہاں وہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی تو لوگ ہیں جو سکسیسفل ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہ تھا ہمارا بیسک جو چیزیں، جو آج اتنا ہی ہم انشاءاللہ کرتے ہیں، تو کل یہاں سے پھر آگے سے سٹارٹ کریں گے۔ تو جنت کے سفر میں یہ پہلے سٹیپ ہے، اور ہم دیکھیں کہ ہم ان ساری چیزوں میں جو 5 چیزیں ہم نے کاؤنٹ کی، اس میں ہمارا شمار کہاں پہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، ہم نے کبھی نماز ٹائم پہ نہیں پڑھی، تو یاد رکھیں کہ 5 وقت کی نماز کا حساب ہوگا، 5 وقت کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ کو اس میں خشوع کتنا تھا، خضوع کتنا تھا، آپ کا نماز میں دل کتنا لگ رہا تھا، آپ کتنے یقین کے ساتھ اس کو نماز کو پڑھ رہے تھے، اور اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرنا، اللہ کے راہ میں دینا۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل میں نیکسٹ پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔